ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد کے قریب سے گزریں تو ہو سکے تو درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے رکوع و سجود پورے نہیں کرتا، یا ارشاد فرمایا کہ وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا یہ جلد بازی کہلاتا ہے، اسے عجلت بھی کہتے ہیں۔ اگر انسان اپنی کام کو سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد شروع کرے تو اسے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں، اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے، اسے تحمل و بردباری کہتے ہیں۔ تو نماز ہو یا عام طور پر بھی کوئی دنیاوی کام ہو، اگر جلد بازی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو عموماً زیادہ تر اس کے نقصانات ہی سامنے آتے ہیں۔ کوئی گھر سے نکلتا ہے، اب گھر سے نکلتے ہوئے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے تو پتہ چلا کہ قمیض جو ہے وہ دروازے کے کونے میں پھنسی اور چر کر کے ایک دم کپڑے کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سیڑھیاں اترتے وقت اگر تیزی کے ساتھ سیڑھی اترتا ہے تو پتہ چلا کہ اچانک کوئی پیر پہ پیر آ گیا اور جناب وہ لڑکتا ہوا نیچے ہی گرا۔ گاڑی اسٹارٹ کرنے میں اگر مثلاً ظاہر ہے اب ٹھنڈ کا موسم بھی آئے گا تو عموماً گاڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اب جن کی موٹر سائیکل ہو پہلی کک میں ہی اسٹارٹ ہوتی ہے، آج وہ اسٹارٹ نہیں ہوئی، جانا جلدی تھا، اب وہ ایسی ککیں لگائیں کہ وہ کک ہی نیچے آ گئی۔ سوئچ گھماتے گھماتے تیزی میں جب گھماتے تو بعض اوقات وہ سوئچ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے کئی کام ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اگر جلد بازی کی تو جناب وہ گاڑی کہیں ٹھوک دی۔ تو ٹھہراؤ جو ہے اپنی طبیعت میں لانا یہ بہت ضروری ہے۔
کہ انسان میں ثابت قدمی کا فقدان اور اس کا جلد بازی کی طرف میلان، یہ شیطان کا اہم ہتھیار ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غور و فکر اللہ کی طرف سے، غور و فکر اللہ کی طرف سے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی سے کام لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو ہم مطلب اپنے کاموں کا تھوڑا جائزہ لیں کہ ہم ہر کام میں جلد بازی، کسی کو سمجھنے میں جلد بازی، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلد بازی۔ ایک گھر والے اگر مثال ہم کو ہمیشہ اچھا کھلائیں پلائیں، آج پکانے میں کوئی پرابلم ہو گیا، آج دینے میں کوئی لیٹ ہو گئے، آج کپڑے استری نہیں ہوئے، یا آج کسی کام میں مطلب کسی قسم کا مطلب اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی، تو فوراً مائنس کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برسہ برس کے تعلقات جو ہے یہ سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بہت عرصے تک اچھے تعلقات رکھنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ لمحے بھر کی بے رخی جو ہے وہ اس کے رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ تو انسان پر جلد بازی یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے پاس جمع ہوئے اور خبر دی کہ آج تمام بتوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ شیطان نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ بڑا واقعہ ہوا ہے، تم یہیں ٹھہرو میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پہنچا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرشتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تو شیطان واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے، میں ہر بچے کی ولادت کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل علم نہیں ہو سکا، لہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ، اس لیے کہ اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو، یعنی اسی وقت اسے جو ہے وہ کفر کی عبادت پر تیار کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان جو ہے جلد باز انسان کو ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے جو اگر ٹھہر کر کام کرے اپنے انجام پر اس کا غور ہو، دنیاوی طور پر ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنا موبائل بھی چارج کرتے ہوں گے تو ایسے پلگ میں لگاتے ہوئے ڈرتے ہوں گے جو اسپارک کرتا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو میرا موبائل اڑا دے۔ لیکن اگر ہم کہیں ایسی جگہ جا رہے ہوں، ٹیون کر رہے ہیں چینل، اور ہمیں پتا ہے کہ اس ٹیون کرنے میں کوئی ایسا چینل آئے گا جس کو دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہوگا، پھر بھی ہم اس رسک کو کھیلتے ہیں۔ اپنے موبائل پر ہم ایسی سائٹس پر جاتے ہیں کہ جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن انجام سے بے خبر ہم اس میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر کام کرنے سے پہلے غور و فکر کیا جائے، تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے، تو بندہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ کہ شیطان جلد باز انسان کو ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ اسے محسوس نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی ہوتی ہے تو شیطان کی طرف سے ہے، مگر وہ خود جلد باز نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اس طرح آہستہ آہستہ برائی پر لگاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن جو شخص عملی قدم اٹھانے سے پہلے خوب غور و فکر کرتا ہے تو اسے اس کام میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا جب تک کسی کام میں بصیرت حاصل نہ ہو، کسی بھی عمل میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کام کے جس کا فوراً کرنا واجب ہو، کہ اس میں غور و فکر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے انجام
پر نظر رکھنی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کے 2 مرحلے، 2 اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلے کام اس کام کو کرنے کا فیصلہ کرنا، کام کرنا ہے نہیں کرنا، اور دوسرا اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا. تو جلد بازی کا تعلق ان دونوں سے ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح کام کو کرنے سے پہلے غور و فکر نہ کرنے کی صورت میں نقصان کا اندیشہ ہے، اسی طرح اس کام کی تکمیل کے دوران جلد بازی سے بھی نقصان کا خطرہ رہتا ہے. لہذا سمجھداری یہ ہے کہ دونوں مرحلوں میں جلد بازی سے بچا جائے. کہ اگر کپڑا جھاڑی میں الجھ جائے، جا رہے ہیں جھاڑی میں الجھ گیا، اب اگر اس نے جلد بازی کی اور ایک دم سے کھینچا تو ظاہر پودا تو اکھڑ کر آئے گا نہیں، آپ کے کپڑے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. یا اگر آپ نے بے خیالی میں ہی کانٹے پہ ہاتھ ڈال دیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کانٹوں کی الجھنیں جو ہے وہ آپ کو زخمی کر دیں. تو ایسی کئی مثالیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں کہ جناب کام کرنے میں جلد بازی سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. اور بڑی پیاری بات حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کی گئی کہ مومن سوچ سمجھ کر اطمینان و سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے. مومن سوچ سمجھ کر اطمینان اور سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے. رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ہاتھ میں آیا اٹھا لیا، جو ہاتھ میں آیا اٹھا لیا، صبح دیکھا تو کسی کام کی نہیں لکڑی. سوچ سمجھ کر کام کرے، دیکھ بھال کر کام کرے. تو انشاءاللہ اس طرح سے اگر طبیعت میں ٹھہراؤ ہوا تو یقیناً اس کی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام میں ہر بھلے کام کی ترغیب اور پذیرائی ہے، یعنی اس کو کرنے کا جذبہ دلایا جاتا ہے. اور جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو بندے کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس کی. جبکہ ہر برے کام سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے. ان شارٹ کٹ جو اختیار کرتے ہیں، مختصر راستہ، یہ مطلقاً برایا نہیں ہوتا. جلد بازی سے جو کام کیے جاتے ہیں کہ جناب بس یہ کسی طرح شارٹ کٹ ہو جائے، اور یہ عموماً بالخصوص ہمارے زمانے میں نوجوانوں کی زندگی کے کئی مراحل میں غلط شارٹ کٹ اپنانے سے خرابی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی اور اخلاقی برائیاں یہ ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہیں. کئی مقامات پر اسی وجہ سے دینی حدود اور احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے، ناجائز اور حرام کا ارتکاب ہوتا ہے. بڑی پیاری مثال اس کو سمجھنے کے لیے دی جاتی ہے کہ جیسے راتوں رات امیر بننے کا خواب جو دیکھا جاتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے بندہ شارٹ کٹ استعمال کرنا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا چوکا چھکا لگ جائے کہ بس میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں. اور امیر بننے کے لیے ہمارے پچھلے اور پرانے لوگوں نے جو محنتیں کی، طریقہ کار اختیار کیا، اپنی زندگی انہوں نے کوششوں میں گزاری. آج کل کا ایک نوجوان بالخصوص اس پورے پروسیجر کو اپنانے، محنت کرنے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کے بجائے کسی ایسے راستے کی تلاش میں کہ جلد از جلد امیر ہو جائے. بھائی آپ کے ابا نے آپ کے لیے بڑا بینک بیلنس چھوڑا ہے، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس بنگلے ہیں، والد صاحب کا بہت اچھی پراپرٹی ہے. تو اب ذرا یہ تو معلوم کریں کہ والد صاحب نے کیا کیسے تھا. تو پتہ چلے گا کہ والد صاحب تو اوزاروں کا تھیلا لے کر گھوما کرتے تھے. وہ گھر گھر جا کر مزدوریاں کرتے تھے، پھر کہیں جا کے انہوں نے ٹھیا بنایا، پھر جناب اس کی کوئی دکان ہوئی، پھر اس کی جناب کوئی کمپنی بنی، پھر ان کے کانٹریکٹ ملے. تو یہ پورا ایک کئی سالوں کا سفر تھا، جو سفر کرنے کے بعد جب آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ تو بنگلے میں رہتے ہوئے نظر آئے تھے. لیکن معلوم تو کریں کہ آپ کے بڑوں نے یہ پروسیس کیسے کیا تھا. کوئی راتوں رات کوئی بانڈ تھوڑی لگ گیا تھا کہ جناب چھپر پھاڑ کے مل گیا تو یہ کر لیا. ہوتا ہے ایسا بھی، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. لیکن آج کل کا اگر نوجوان جس کو امیر بننا ہے، جس کو مال حاصل کرنا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ جناب کسی طرح بس مجھے مل جائے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے انداز اختیار کرتا ہے کہ جو اس کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. جیسے مثال، جلد مالدار بننے کے ارادے سے بیرون ملک کا غیر قانونی سفر کرتا ہے. بس کسی طرح کسی نے اس کی کھوپڑی میں ڈال دی کہ بس تم یہ ویزا لے لو،
تم وہاں پہنچو گے تو تمہیں سب سے پہلے تو ایئرپورٹ سے اترتے ہی آپ کو نوٹوں میں ڈالروں میں تول دیا جائے گا، تو آپ یہ ڈالروں کا بیگ جو ہے نا گھر پہ بھیج دینا. پھر جناب جیسے جیسے دن گزاریں گے تو آپ جس کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کا ہوتا جائے گا، تو یہ سونے کی ڈلیاں جو ہے نا یہ بھی گھر پہ بھیجتے رہنا. ایسا نہیں ہوتا ہے. آج کل کا نوجوان یہی سمجھتا ہے کہ جناب بس میں کسی طرح اس ملک سے چلا جاؤں، وہاں پہنچ کر تو میں سب کچھ کر لوں گا. اس کے نتیجے میں اپنی ماں کا زیور، اپنی بہنوں کا زیور، گھر کا ساز و سامان، گھر کا بینک بیلنس، جو کچھ بھی ہے نا وہ سب داؤ پہ لگا کر نکل جاتا ہے. اور ایسوں کے ہاتھ میں بھی پیسے دے دیے جاتے ہیں جو لیگل وے پہ بیچتے بھی نہیں ہیں. کئی ایک کے تو پیسے بھی کھا جاتے ہیں. پھر ایسے افراد جو ان کے ہتھوں پہ چڑھتے ہیں تو ذرا پوچھیں کبھی کسی اس طرح سے سفر کرنے والوں سے، آنسوؤں سے رو رہے ہیں وہاں پر کہ جناب ہمارے پاس کاغذات نہیں ہیں، ہمارے پاس واپسی کے اسباب نہیں ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ کیوں گئے تھے بھائی؟ راتوں رات امیر بننا تھا. کسی نے کہا بس یا اس ملک سے اس ملک چلے جاؤ، آپ پر نوٹوں کی برسات ہو جائے گی، پاؤنڈ کی برسات ہو جائے گی، آپ نکل جائیں. نتیجہ یہی ہوا کہ خوار ہو گئے. تو یہ شارٹ کٹ اپنانا یہ زندگی کو برباد کر دیتا ہے. پھر دوسری بات کرپشن، رشوت، بدعنوانی کرنا. اور کہتے ہیں آج کل کے لوگ کہ جناب کیا کریں، اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو زندگی گزرے گی نہیں، ہمارا پورا کیسے ہوگا؟ رشوت لیے بغیر. تو آپ خود سوچیں، ظاہر الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے دین ہمارے شریعت نے ہم کو ایک فریم دیا ہے. کرپشن کر کے، دھوکہ کر کے، ملاوٹ کر کے، بدعنوانیاں کر کے، رشوتیں لے کر اگر آپ نے اپنا کوئی بینک بیلنس سجا بھی لیا، کس کے لیے سجایا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. جو مال آپ نے دھوکے سے حاصل کیا ہے، جس سے آپ نے غریبوں کا خون چوسا ہے، آپ نے کرپشن کی ہے، آپ نے رشوت لی ہے، اس مال سے اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، اس کو پالیں گے، تو کیا آپ کو آپ کی اولاد کی اس سے وفا ملے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ جس چیز کو آپ نے، جس کی بنیاد ہی غلط ڈالی ہے، آپ کو اس کا پھل کیسے ملے گا؟ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جناب گندم ملے، تو آپ گندم کے بیج ڈالیں گے تو گندم ملے گی نا. آپ وفا چاہتے ہیں اپنی اولاد سے، تو آپ اس ملک سے وفا کریں گے، آپ اس امت سے وفا کریں گے، لوگوں سے وفا کریں گے تو وفا ملے گی. اگر آپ نے دھوکہ دیا، کرپشن کی، رشوتیں لی، بدعنوانیاں کی، آپ کا گھر کیسے پھلے گا پھولے گا؟ آپ نے لوگوں کے حقوق پامال کیے، آپ کو کیسے اپنا حق ملے گا؟ آپ نے ظلم و زیادتی کی ہے، آپ کیسے زندگی پر پرسکون رہ سکتے ہیں؟ آپ نے لوگوں کا مال چھینا ہے، آپ نے لوگوں کی رات کی نیندیں حرام کی ہیں، آپ کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کیسے پرسکون رہ سکتے ہیں جبکہ آپ نے لوگوں کے سکون برباد کیے؟ تو یہ جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ ایک اصول ہے. تو یہ بدعنوانیاں کرنا، رشوتیں لینا اور اس طرح سے مال کمانا کہ جناب راتوں رات یوں امیر ہو جائیں گے، یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے. ہم اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، کوشش کریں، ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں جو ہوگا اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. تو ہم میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں. اور اسی طرح راتوں رات امیر بننے کے حوالے سے ایک اور جو معاشرے میں بری بات، وہ نشہ آور اشیاء بیچنا یا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. اس میں بڑا فائدہ ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے. بس یہ کام کر لو، 2-5 سال کی دیہاڑی لگ جائے گی، ایک سفر آپ کو پار کر دے گا. بس آپ یہ پیکٹ جو ہے وہاں پہنچا دو. آپ سوچیں کہ یہ پیکٹ جو آپ نے کسی کے یہاں پہنچایا، کتنوں کی زندگیاں اس نے برباد کی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کے اپنی لائف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ آپ نے کسی کے بچے کو نشے کی عادت ڈلوا دی، آپ نے کسی کی بچی کو نشے کی عادت ڈلوا دی، آپ نے لوگوں کے کو خوش کرنے کے لیے، اپنے افسران کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایسے انداز اختیار کر لیا. آپ سوچیں آپ کی بھی تو نسلیں آئیں گی، ہیں ہی نا نسلیں، آپ کے تو بچے ہیں. کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے بچوں کو کوئی نشہ آور اشیاء کھلائے پلائے؟ آپ کا بچہ شرابی بن جائے، آپ کا بچہ ہیروئن کا پینے والا بن جائے؟ کوئی نہیں چاہتا. تو پھر ہمارے ذریعے سے یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جناب یہ کام کریں گے تو مجھے مال مل جائے گا. تو مال جو ہے نا، یہ جو مقدر نصیب میں نا وہی ملنا ہے. پھر اسی طرح چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یہ بھی بدقسمتی سے
ایک ایسا شارٹ کٹ اپنانے کا ذہن بن گیا کہ جناب چوریاں کر لیں، کسی جگہ ڈکیتی کر لیں تو جناب کسی کا مال چھین لیں گے تو ہم بڑے مالدار ہو جائیں گے. یہ انداز بھی غلط. اسی طرح جوا کھیلنا، پورا پورا مال لگا دیتے ہیں، بلکہ بعض بدقسمت تو ایسے ہیں کہ اپنی بچیاں لگا دیتے ہیں، اپنی عورت لگا دیتے ہیں. اور ایسے اخبارات کی خبریں آتی ہیں، ایک جواری نے جوا کھیلا، اس میں اپنی بیوی کو ہار گیا. تو جس نے جو اس کے دوست کہلاتے تھے، اب وہ بیوی کو لینے گھر پہنچے کہ ہم تو جیت گئے تیری بیوی کو. تو محلے کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ان کو بھگایا وہاں سے. یہ ایسی غیرت کا جنازہ نکلتا ہے اس میں. تو جوا کھیلتے ہیں، جوئے کی پرچیاں لیتے ہیں کہ جناب بس اس طرح لگا لو، کہیں 100 روپے لگائیں گے تو اگر لگ گیا تو 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. تو اس کے شرعی احکامات کہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. اسی طرح بینکوں کے پیسوں کے معاملے میں گھپلے کرنا، یہ سب امیر بننے کے غلط اور تباہ کن شارٹ کٹ ہیں. نیز جلد مالدار بننے کے لیے دنیا میں ان کے علاوہ بھی کوئی غلط راستہ اپنایا جاتا ہو تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے. یاد رکھیے کہ بڑا ایک ایمان کامل ہونا، ایمان کامل یقین بنا لیں کہ میرے نصیب مقدر میں جو ہے ضرور ملے گا. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ پھل جو ہے یہ درخت کے اندر سے نہیں آتا. کسی نے کہا کہ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا. یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، اندر لکڑی ملے گی. رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا. یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ملے گی. یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے. یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے برسے، تو اللہ کے حکم سے ہی سب ہونا ہے. میں مالدار بنوں یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. میرے نصیب مقدر میں اگر کروڑ پتی بننا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے کروڑ پتی بننے سے روک نہیں سکتی. اور اگر میرے نصیب میں ہے ہی 10,000 روپے تو میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لوں مجھے ملنے 10,000 روپے. بندے کو ہر حال میں شکر گزار ہی رہنا چاہیے. اور یہ جو بعض اوقات ہماری طبیعتوں میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے نا، یہ غلط ہے. اسی طرح کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ میرے نوکر جو ہیں، میرے جو نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، یہ مجھ سے زیادہ خوش رہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس اتنا کچھ ہے، میں پھر بھی خوش نہیں ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت پیاری بات ہے اگر سمجھ جائیں تو. بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ میرے جو نوکر چاکر خادم غلام ہیں یہ بڑے خوش باش رہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس اتنا کچھ ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے، آسائشیں، آرام ہے، بستر ہے، سب کچھ ہے، وہ مجھے خوشی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وزیر بڑا عقل مند تھا کہ اللہ کا بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 نافذ کر دیں اور پھر دیکھیں آپ. تو بادشاہ نے کہا یار یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ حضور آپ ایک کام کریں، ایک سراہی، ایک برتن لے کر 99 درہم اس میں ڈال کر سراہی پر لکھیے کہ تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے. رات کو کسی خادم کے دروازے پر رکھ کے آپ سائڈ پہ چھپ جائیں اور پھر تماشا دیکھ لیجئے. بادشاہ نے تجربہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایک پاٹ، ایک سراہی برتن لے کر اس میں 99 درہم ڈالے اور اس پر لکھا کہ یہ 100 درہم آپ کے لیے گفٹ ہے. خادم کے دروازے کے آگے رکھا اور بادشاہ چھپ کے دیکھنے لگا کہ اب یہ 99 کا قانون کیسے لگتا ہے. تھوڑی دیر ہوئی، خادم نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا تو باہر یہ سراہی پڑی تھی.
اس نے سرائی جیسے ہی اٹھائی تو لکھا تھا کہ یہ 100 درہم آپ کے لیے گفٹ ہے. بڑا خوش ہوا اور گھر چلا آیا اندر. اب جب درہم اس نے نکالے اور گننے شروع کیے تو 99 لکھا 100 تھا. تو خادم نے سوچا کہ یقیناً 1 درہم کہیں باہر گر گیا ہوگا. تو وہ اور اس کے گھر والے سارے باہر نکلے اور وہ 1 درہم ڈھونڈنے لگے. اب درہم ملے ہی نہیں. اب 99 درہم غیب سے ملنے کی خوشی چھوڑ کر وہ 1 درہم ساری رات تلاش کرتا رہا. خادم کا غصہ اور بے چینی یہ بڑھتی جا رہی تھی. بار بار اپنی بیوی کو بچوں کو ڈانٹ رہا کہ تم بڑے نااہل ہو, تم سے 1 درہم نہیں مل رہے. ساری رات اسی طرح تم سست ہو, تم کام چور ہو, اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ میں گزر گئی. اب دوسرے دن جب محل میں کام کرنے گیا تو ساری رات تو جاگا ہوا تھا, ویسے ہی لڑائی جھگڑے کر کے آیا تھا. اب اس کا مزاج بڑا چڑچڑا, آنکھوں میں نیند بھری ہوئی, غصے سے جھنجھلاہٹ, شکل پہ دیکھو تو 12 بج رہے ہیں. بڑا عجیب و غریب اس کی کیفیت. تو بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے. تو یہی حال ہمارا ہے. ہمیں اگر کوئی چیز نہیں ملی, مثال مجھے کار نہیں ملی, بھئی کار نہیں ملی مجھے, میں بیکار ہوں. لیکن یار آپ سوچو تو صحیح, آپ کو صحت تو ملی ہے نا, آپ کے پاس موٹر سائیکل تو ہے. یار آپ کے پاس کروڑ روپے نہیں ہے, آپ کے پاس لاکھ روپے تو ہیں. آپ کے پاس لاکھ روپے نہیں ہے, آپ کے پاس 10,000 روپے. آپ کے پاس 10,000 روپے نہیں, آپ کے پاس 1,000 روپے. یار کئی ایسے جو ہم سے کم ہیں, 1 روپیہ نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, ان کے لیے رات کو سونے کے لیے بستر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس تکیہ نہیں ہے نا, اس کے پاس بستر ہی نہیں ہے. اس کے پاس گھر ہی نہیں ہے, وہ جھوپڑی میں زمین پر فٹ پاتھوں پہ سوتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی جو 99 نعمتیں ملی ہیں اس کو چھوڑ کر جو 1 نعمت نہیں ملی اس کا ٹینشن لیے ہوئے. تو یہ زندگی کا جو انداز ہے نا, یہ انداز انسان کو بے سکونی کی طرف لے جاتا ہے. بے سکونی, چڑچڑاپن, اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ زندگی میں مزہ نہیں ہوتا ہے. اگر بندہ ہر حال میں شکر گزار ہو, جو نعمت رب تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی وہ اس پر خوش ہو, جو نعمت ملی اس نعمت پر خوش ہے, وہ کسی کی آسائشیں دیکھ کر, کسی کے اچھے گھر دیکھ کر, کسی کا کاروبار دیکھ کر وہ اس قسم کے ٹینشن نہ لیتا ہو, وہ بڑی پرسکون زندگی گزارے گا. اور آج دیکھ لیں, آج ہماری گفتگو میں کیا ہے, جس کو دیکھو رونا دھونا, جس کو دیکھو رونا دھونا. ارے میرے بھائی, اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا, اس کا شکر ادا کرو نا. اگر وقتی طور پر آپ کو کسی سبب سے بھی آزمائش آ گئی تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا نہیں کی؟ جو نعمتیں عطا کی ان کو پیش نظر رکھیں. ایک نعمت نہ ملنے پر آپ اتنا شکوے کر رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مالا مال کیا, آپ اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. تو اس انداز کی زندگی گزارنا یہ انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین کی جو آمدنی ہے یہ عموماً نارمل ہوتی ہے. بسا اوقات وہ چاہتے کہ ان کی انکم بڑھے, چاہتے انکم بڑھے. اب ان کی اتنی قابلیت و صلاحیت نہیں ہوتی. ایک پیون ہے, وہ چاہتے ہیں میری انکم بڑھ جائے, قابلیت و صلاحیت نہیں ہے. تو اپنے مقصد کو پانے کے لیے مختلف غلط شارٹ کٹ کھیلتے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ ناجائز طور پر اپنے اوپر والے کی جگہ لینے کی کوشش کرنا, اس کو کسی طرح سے نیچا دکھانا, اس کے کام میں روڑے اٹکانا. بلکہ نگران شورا نے بڑی پیاری مثال ایک بیان میں فرمائی کہ جب کسی کی ریس لگ رہی ہے, دوڑ رہے ہیں, تو کہا کہ کسی کو کسی سے آگے نکلنا ہے تو ایک طریقہ تو یہ کہ اس آگے جانے والے کو ٹنگڑی دو, وہ گر جائے گا تو میں خود ہی آگے نکل جاؤں گا. ایک تو یہ انداز ہے, اور ایک انداز یہ کہ وہ خود دوڑے, دوڑ کر آگے نکلے, تو یہ اچھا ہے. اب کسی کو ٹنگڑی دے کر گرانا کہ یہ گر جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں, تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو غلط ہے نا یار. آپ میں صلاحیت ہے, طاقت ہے, تو آپ دوڑو نا تاکہ آپ اپنی قابلیت و صلاحیت سے آگے بڑھے, نہ کہ کسی کو ٹنگڑی دے کر گرائے تاکہ میں آگے نکل جاؤں. تو یہ انداز جو ہے وہ غلط ہے, اور اس کے سبب کیا ہوتا ہے کہ اپنے افسران سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور اس طرح
ایک ایسے فعل میں جو جہنم میں لے جانے والا ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو عام طور پر اس طرح کے افراد اپنے حسد اور کینے کے باعث، دل میں چھپی دشمنی کے باعث، پھر منصب و شہرت کے حصول کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، تو یہ ایسے حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان صورتوں کو منصب اور عہدے کا غصب چھیننا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ مال سے کے غصب سے زیادہ برا ہے۔ حالانکہ مال کا غصب ناجائز و حرام ہے، تو پھر عہدے کے غصب کے اخروی نتائج کس قدر بھیانک ہوں گے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ آپ اگر کسی کو اس طرح کی سازشیں کر کے کسی کی عزت کو گھٹائیں تو عزت تو نہیں گھٹتی، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ ہی عزت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اس طرح کے کاموں میں پھر رشوت کا لین دین کیا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے، لینے والے اور ان دونوں کے درمیان معاملہ کروانے والے یعنی دلال پر لعنت فرمائی ہے۔ اور کبھی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک غیر قابل و غیر مستحق شخص کو رشتہ داری یا محبت کی بنا پر کوئی عہدہ حاصل کر لیتا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے اس کو عہدہ دے دیا جائے، تو نااہل افراد کا تقرر کرنا، اس کی بھی شریعت میں بہت مذمت بیان ہوئی ہے۔ تو کوئی شخص محض رشتہ داری یا محبت کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو عہدہ دے گا تو وہ یقیناً کئی ایسی باتوں کو بھی نظر انداز کر دے گا جو اس عہدے والے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ نتیجتاً جس کو عہدہ دیا جائے گا وہ عہدے کے ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے نہیں نبھا سکے گا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کو محبت یا رشتہ داری کی وجہ سے کوئی عہدہ دیا اور کوئی وجہ عہدہ دینے کی نہ تھی تو اس نے اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں سے خیانت کی۔ تو جو جس منصب پر ہے اس کے وہ تقاضے جانے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا، چاہے وہ دفاتر کے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی اداروں کے کوئی ایسے معاملات ہوں، دینی تنظیموں کے کوئی ایسے معاملات ہوں، آپ اس معاملے میں اپنے منصب کے مطابق شرعی احکام سیکھنے کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں، مفتی صاحب سے ملے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دیا ہے اور میں ایسے 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 تقرر کر سکتا ہوں۔ جیسے بعض مساجد کے امام رکھتے ہیں، مؤذن صاحب رکھتے ہیں، خادم صاحب رکھتے ہیں۔ اب آپ گھر سے مثال کسی بات پر الجھ کر آئے، چڑچڑا پن تھا، آ کر آپ نے مؤذن صاحب سے الجھے اور ان کو فارغ کر دیا۔ آپ نے خادم صاحب سے کہا چل بھائی چل سامان اٹھاؤ جاؤ یہاں سے، تو آپ ایک وفد کے اجیر کو، وفد کے ملازم کو فارغ کرنے کا کتنا اختیار رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی معلوم کیا ہے کہ کمیٹی کے افراد سے بن نہیں رہی تو جناب امام صاحب کو فارغ کر دیا؟ بھائی کیوں فارغ کیا آپ نے؟ کیا آپ کو اس کا شرعی حق ہے؟ آپ معلوم تو کریں۔ آپ نے صرف رکھ لیا، اور رکھنے پر جناب وہ داڑھی منڈے کلین شیو جن کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ آنے والے امام صاحب کا ٹیسٹ لے رہے کہ امام صاحب آپ نماز پڑھیں گے، ہماری کمیٹی کے افراد آپ کا ٹیسٹ لیں گے۔ بھائی ٹیسٹ لیں گے تو یہ کیا اہلیت ہے ان کو ٹیسٹ لینے کی؟ تو ہر کام کا ایک اصول ہے۔ جیسے اگر طبیعت کسی کی خراب ہو اور سر میں اس کے شدید درد ہے، آنکھوں سے کم بھی نظر آنے لگا، بہت ہی عجیب و غریب کیفیت ہو رہی ہے، آپ بتائیں وہ کون سے وکیل صاحب سے رابطہ کرے گا؟ کس وکیل سے رابطہ کرے گا؟ سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے وکیل کے پاس جائے گا، لوور کورٹ کے؟ آپ کو کہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، طبیعت خراب ہے تو وکیل کے پاس تھوڑی جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ یہی ہے نا، یہی ہے۔ گھر بنانا ہے آپ کو تو کیا آپ نے مطلب کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے 4 منزلہ عمارت بنانی ہے، آپ بتائیں اس کے نقشے میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب جائیں گے بھائی جاؤ آرکیٹیکٹ کے پاس، انجینئر کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ہر کام جب دنیاوی طور پر ہم اچھے سے اچھے لوگوں کے پاس کرتے ہیں تو دینی لحاظ سے تو میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے، اس منصب کی ذمہ داری کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر ملک میں لوگوں کی جانوں، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین
یہ بنائے جاتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں جیسے ٹریفک کے اچھے قوانین بھی ہیں، ان قوانین پر عمل نہ کرنا، شارٹ کٹ اختیار کرنا، بعض لوگ اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ابھی ایک کیس ہوا ہمارے یہاں بھی، رانگ سائڈ ایک گاڑی آ رہی تھی، اس نے ایک شخص کو ہٹ کیا، یعنی ہر طرح سے اس کو ڈیمیج کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ فرد جس کا پورا گھر اس کی وجہ سے افیکٹ ہوا، ان کا سارا سرمایہ اس کی ہڈیاں جوڑنے میں، اس کے دماغ کو درست کرنے میں لگ گیا، جبکہ وہ بچا نہیں، وہ صرف آپ کے ایک شارٹ کٹ کی وجہ سے کہ آپ نے رانگ وے اختیار کیا، نتیجتاً وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اس طرح سے کئی معاملات ہوتے ہیں، یو ٹرن دور ہونے پر مطلوبہ مقام رانگ وے سے قریب ہونے کی وجہ سے رانگ وے استعمال کرتے ہیں کہ بس ذرا سا تو ہے، ذرا سا ہے، اس ذرا سے کو اختیار کرنے میں بسا اوقات بہت آزمائش ہو جاتی ہے۔ ٹریفک جام ہونے کی صورت میں فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چڑھا دیتے ہیں کہ جناب یہاں سے شارٹ کٹ نکال لیتے ہیں۔ بھائی فٹ پاتھ بنائی کس کے لیے تھی؟ پیدل چلنے والوں کے لیے، تو آپ کا شارٹ کٹ یہ تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح عام صورتحال میں نارمل راستہ اختیار کرنے کے بجائے ایسی راہ اختیار کرنا جو مزید مصیبت میں ڈال دے، ٹوٹی پھوٹی ہے، بس ذرا سا میں نکل جاؤں گا۔ اور اس کے نظارے سوشل میڈیا پہ دیکھے گئے کہ پانی کا ریلا آ رہا تھا، بہت تیزی کے ساتھ برساتی پانی آ رہا تھا، ایک نوجوان دور کھڑا ہوا، اب ادھر نے بعض ہوشیاری بھی دلاتے اور اکساتے، ارے تو جوان ہے، تو تیزی سے نکل جائے گا۔ میں نے خود وہ سوشل میڈیا کا ویڈیو کلپ دیکھا تھا کہ نوجوان کو آوازیں لگا رہے تھے اور نوجوان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کہ بس یہ ریلا ہے نا، میں تو بہت تیزی کے ساتھ اس سے نکل جاؤں گا۔ بس جیسے ہی بیچ میں پہنچا، پانی کے اس بہاؤ کی وہ وہ مقابلہ نہیں کر سکا اور سیدھا سیدھا وہ نالے میں گاڑی سمیت گر گیا۔ واللہ عالم بچا نہیں بچا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ نظر آتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بھی انسان اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، یا پھر ہاتھ پاؤں توڑوا کر، سر پھٹوا کر، یا کسی ایسے معاملات میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی بھر کی معذوری اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان آفتوں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں جتنے بھی یہ غلط شارٹ کٹ ہے نا، اگر دیکھا جائے تو ان کی ایجاد میں ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا ہاتھ یہ فلمیں ڈراموں کا ہے، کہ اگر ان سے اور اس طرح کے دیگر دین اسلام سے دور کرنے والے کاموں سے خود کو اور اپنی اولاد کو نہ بچایا گیا تو آئندہ نہ جانے کیسی کیسی بھیانک خرابیاں یہ معاشرے میں جنم لیں گی۔ تو تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے کہ ہر معاملے میں غلط شارٹ کٹ اپنانے سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ نیز غلط شارٹ کٹ کی سوچ کو پروان چڑھانے والے اسباب کو ہی ختم کر دینے میں عافیت ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی اسی میں ہی ہے کہ ہم اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاریں۔ اور حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک فرشتے سے ملے تو کہا مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرا ایمان اور میرے یقین میں اضافہ ہو۔ فرشتے نے جواب دیا جلد بازی سے بچتے رہیے، کیونکہ جب آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ گنوا بیٹھیں گے۔ جلد باز یہ خطا کھاتا ہے۔ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، اس میں یہ بھی تھا کہ بھلائی کے کاموں میں غور و فکر کرنا یہ زیادہ ہدایت کا سبب ہوتا ہے، اور ہدایت رافتہ وہ ہے جو جلد بازی سے بچتا ہے، اور نامراد وہ ہے جو وقار سے محروم رہتا ہے۔ مستقل مزاج آدمی اچھے فیصلے تک پہنچتا ہے، جبکہ جلد بازی، جلدی مچانے والا خطا کھاتا ہے یا اس سے خطا سرزد ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جس شخص کو نرمی نفع نہ دے اسے سختی اور بے وقوفی سے نقصان ہوتا ہے، اور جو آدمی تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بلند مقام حاصل نہیں کر پاتا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے فائدے مند بن جائیں، دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ جب دوسروں کے لیے فائدے مند ہو جائیں گے، فائدہ پہنچانے والے بن جائیں گے، تو یقیناً ہمارے لیے بھی
فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس کے بارے میں اچھی سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی پیاری کتاب ہے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کا نام ہی جلد بازی کے نقصانات ہے. اور یہ جو شارٹ کٹ کا جو مضمون میں نے عرض کیا، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے جو شائع کردہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، یہ اس کا ایک پہلا مضمون جو نگران شورا اس کو مرتب دیتے ہیں، اس سے میں نے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی ہے. تو دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دیجئے، اس کو بک کرا لیجئے. ہر مہینے یہ آپ کے گھر میں آ جائے اور اس کا مطالعہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے بڑا مفید ہوگا. اور ساتھ ہی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جو کتب ہیں، رسائل ہیں، ان سے بھی ہو سکے تو اپنے گھر کی ایک چھوٹی سی لائبریری بنا لیں، تاکہ اس قسم کی کتابیں پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ علم دین حاصل ہوگا. اور جب علم حاصل ہوگا تو انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر